السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج سپریم کورٹ کے مقدمے جو کہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے تھا، وہ تو میں نے ویلاگ آج پہلے ہی کر دیا تھا، تو اس حوالے سے اگر آپ سپریم کورٹ کے مقدمے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کی جانب سے بہت سارے جو اہم حکم نامے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، ان کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر آج علیحدہ سے ویلاگ کر لیا جائے۔ سب سے پہلا اہم حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کے جیل ٹرائل روکنے کا حکم نامہ۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت، ان کی جانب سے اس مقدمے کی سماعت کی گئی تھی، اور بعد میں پھر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جناب تمام جو ہے وہ کارروائی روک دی جائے، جیل ٹرائل روک دیا جائے، اور اس کے اوپر جو مزید ریکارڈ ہے وہ عدالت کو فراہم کیا جائے، جس کے بعد اس کی مزید سماعت ہوگی۔ تو آج باقاعدہ اس کا جو حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس حکم نامے کے اندر بہت سارے اہم سوالات جو ہیں وہ جیل ٹرائل کے اوپر اٹھا دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت ان سوالات کے اوپر جو ہے عدالت کو مطمئن کر سکے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ بہرحال عدالت کی جانب سے جیل ٹرائل کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا دیے گئے ہیں، وہ سوالات کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے کہ بالدی النظر میں جیل ٹرائل عمران خان کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر جیل ٹرائل کرنا ہو یا ان کیمرہ ٹرائل کرنا ہو تو اس ان کیمرہ ٹرائل کرنے کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ اقدامات ہوتے ہیں جو پہلے سے کرنا لازم ہے، اور وہ اقدامات، وہ شرائط جو ہیں وہ پوری اگر کی گئی ہیں تو انہیں ریکارڈ پر نہیں لایا گیا یا پھر پورا ہی نہیں کیا گیا، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت کے اوپر ریکارڈ فراہم کریں۔ پھر یہ ریکارڈ کون سا مانگا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وفاقی کابینہ نے اگر عمران خان کے حوالے سے جیل ٹرائل کرنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کی کاپی فراہم نہیں کی گئی۔ پھر جس سمری کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ کابینہ نے فیصلہ کیا، وہ سمری بھی پیش نہیں کی گئی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام ریکارڈ، تمام دستاویزات جو ہیں وہ عدالت کو فراہم کی جائیں تاکہ عدالت ان کا جائزہ لے اور اس کے بعد عدالت مناسب حکم جاری کرے۔ پھر یہ اس کے اندر مزید سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ شرائط پوری کرتے ہوئے وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی گئی ہے اور پھر جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ٹرائل کی قانونی ضروریات پوری ہو گئیں جیل ٹرائل کے لیے۔ پھر اس کے اندر مزید کہا گیا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں، سب کچھ کر لیا گیا، جو قانونی تقاضے تھے پورے کر لیے، تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ اس کابینہ کی منظوری سے پہلے جو جیل ٹرائل کیا گیا آیا وہ قانون کے مطابق درست تصور ہوگا؟ پھر ایک مزید جو آخری سوال ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو پہلے ٹرائل کیا گیا اسے غلط کہا جائے گا کہ وہ ٹرائل غیر قانونی تھا، غلط تھا، قانون کے مطابق نہیں تھا، یا پھر اس کو بے ضابطگی کہی جائے گی۔ اب ان سوالات کے جوابات کے اوپر وفاقی حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کو مطمئن کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید کارروائی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال عدالت کی جانب سے اہم سوالات یہ اٹھا دیے گئے ہیں، اور اب ان سوالات کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، مٹی نہیں ڈل سکے گی، کیونکہ ریٹرن آرڈر آ گیا اور اس ریٹرن آرڈر کے اندر یہ سارے سوالات جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے 190 ملین پاؤنڈ میں تحقیقات کے لیے جو کل نیب کی جانب سے عمران خان کے 3 جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن عدالت نے جسمانی ریمانڈ تو منظور نہیں کیا، لیکن انہیں تحقیقات کی تفتیش کی اجازت دے دی گئی۔ جج محمد بشیر احتساب عدالت کے جج جو کہ 2018 میں نواز شریف کے مقدمات بھی سنتے رہے ہیں اور آج کل عمران خان کے مقدمات سن رہے ہیں،
تو ان کے سامنے نیب کی یہ درخواست گئی کہ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اب اس آرڈر کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں اور کرپشن، چیئرمین پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے، اور یہ کرپشن کا جو جرم ہے یہ نیب آرڈیننس کے تحت اس کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اجازت دی جائے کہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم تحقیقات کر سکیں۔ پھر دوسری جانب یہ کہا گیا کہ ملزم جو عمران خان ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر 100 ملین پاؤنڈ کے اوپر 100 ملین پاؤنڈ اگر اس 190 ملین پاؤنڈ کے لیے منی لانڈرنگ کا راستہ اپنایا جاتا اور وہاں جا کر مقدمہ بازی کی جاتی، کیس لڑا جاتا، تو لگ بھگ 100 ملین پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ خرچ ہو جانا، یعنی 190 ملین پاؤنڈ رقم تھی اور 100 ملین پاؤنڈ خرچ ہو جانا تھا، تو آدھی رقم خرچ کرنے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد اگر حکومت مقدمہ جیتی بھی تو شاید یہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ اپنی اہمیت کھو دیتے۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا موقف ہے۔ اب لیکن عدالت نے بہرحال یہ کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ ابھی ان کو ریمانڈ تو نہیں دیا گیا لیکن انہیں تفتیش کی اجازت دے دی گئی، ان سے کہا گیا کہ آپ جیل میں جا کے ان سے تفتیش کر لیں کیونکہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور اس کے لیے عدالت نے اپنے آرڈر کے اندر 2 نام جو ہیں عاصم منیر اور میاں عمر ندیم، انہیں تفتیش کی اجازت دے دی۔ لیکن آج جو خبریں آئی ہیں، کیونکہ یہ کل آرڈر جاری کیا، کل سنایا گیا تھا اور آج اس کا ریٹن جاری کیا گیا، تو آج نیب کی 4 رکنی ٹیم جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تفتیش کے لیے جیل گئی، اور انہوں نے ان افسران کے اندر عاصم منیر صاحب، میاں عمر ندیم صاحب، ہارون بلوچ اور روح الامین جو تھے وہ شامل تھے۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کے حوالے سے سوالات کیے۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کا حکم نامہ تھا، آج پہلا روز سٹارٹ ہو گیا، بلکہ تو 16 اور 17 کو اب اس کی دوبارہ سماعت ہوگی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے نیب دیکھتے ہیں کہ مزید ریمانڈ مانگتی ہے یا نیب کا کیا موقف ہوتا ہے اور عدالت اس کو کس طرح دیکھتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں 17 نومبر تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے چیف جسٹس عامر فاروق، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، آج وہ فیصلہ سنا دیا گیا اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس کے اندر ضمانت مسترد کر دی گئی۔ اس سے پہلے عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے۔ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی گئی، اور توقع یہ کی جا رہی تھی گزشتہ ہفتہ یا رواں ہفتہ یہ جو چل رہا ہے اس ہفتے کے اندر عمران خان کی جو اپیل ہے ضمانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سائفر کیس کے میں وہ دائر کر دی جائے، وہ فکس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، اس کے اوپر بینچ تشکیل دے دیا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی معلومات یا خبر سامنے نہیں آئی جس میں عمران خان کی ضمانت کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ پھر اس میں ایک دوسری خبر ہے احتساب عدالت سے، وہ ہے کہ جناب بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ اسی کیس کے اندر ان کی ضمانت جو دائر کی گئی تھی آج اس میں پیشی تھی، لیکن بشرا بی بی کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ پراسیکیوٹر نیب عرفان بھولا جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کیس کے اندر لطیف کھوسہ بشرا بی بی کے وکیل ہیں، لیکن وہ آج عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ بہرحال عدالت نے بشرا بی بی کی ضمانت میں 17 نومبر 2 دن کی توسیع دے دی، اور اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 17 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اب سب سے اہم میں ایک خبر اور بھی ہے، وہ ہے بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس درخواست کے اندر یہ موقف اپنایا گیا کہ عمران خان سے جب اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی جاتی ہے تو اس ملاقات تنہا ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اب ان کی جانب سے موقف اس کے اندر یہ اپنایا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے شوہر بھی ہیں، وہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہیں، تو جب ملاقات کی جاتی ہے تو بہت سارے معاملات گھریلو یا نجی جو ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، لیکن اہلکاروں کی موجودگی کی وجہ سے وہ معاملات ڈسکس نہیں کر کیے جاتے۔ ویسے اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں تو اب تو شاید کوئی ایسا قانون بھی بنا دیا گیا تھا، یہ میں اپنی یادداشت سے بتا رہا ہوں، کہ جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ لیکن وہ ویسے سزا کے بعد تھا، ہاں یہ بھی معاملہ تھا کہ اگر کسی ملزم کو سزا ہو جائے تو وہ سزا کے بعد اپنی مہینے کے اندر کچھ دن، 1 دن 2 دن 4 دن جو تھے وہ گزار سکتا ہے، تو وہ تو معاملہ چلیں اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ
اس معاملے میں کیا حکم جاری کرتی ہے، لیکن سائفر مقدمے کو بڑا حساس جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کا، تو اس میں کے اندر عمران خان گرفتار ہے، اور بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں کہ انہیں ان سے تنہائی میں ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، حکم جاری کرتی ہے، اعتراضات کرتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔